یہ واقعہ 1970 کی دہائی کے کراچی کا ہے۔ اس وقت کراچی اتنا پر رونق اور مصروف شہر نہ تھا جیسا کہ آج ہے۔ بہت سے علاقے جو آج انتہائی آباد اور روشنیوں سے جگمگا رہے ہوتے ہیں اس وقت موجود ہی نہ تھے، اور ان علاقوں میں خاردار جھاڑیاں اور درخت ہوا کرتے تھے۔ اس واقعے کا تعلق کراچی کے مشہور اسپتال ضیاء الدین والی سڑک سے ہے۔ اس زمانے میں ادھر ایک ٹیکسی اسٹینڈ ہوتا تھا۔ اس ٹیکسی اسٹینڈ کا ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا جس کا نام قربان علی تھا۔ وہ انتہائی خوش اخلاق، ملنسار اور لوگوں کے کام آنے والا انسان تھا، جس کی وجہ سے وہ پورے ٹیکسی اسٹینڈ میں بے حد مقبول تھا، اور سارے ڈرائیور اس کے ساتھ گفتگو کرنا پسند کرتے تھے۔ اس کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ وہ گاتا بہت اچھا تھا اور اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ ہر روز تمام ڈرائیور اس سے کوئی نہ کوئی گانا سننے کی فرمائش کرتے اور وہ بڑی خوشی سے گانے گایا کرتا تھا۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا، سردیاں اپنے زوروں پر تھیں۔ ہر رات کی طرح اس رات بھی قربان علی رات کے 1:30 بجے ٹیکسی اسٹینڈ سے اپنی ٹیکسی لے کر گھر کی جانب چلا، کیونکہ اس شدید سردی میں اتنی رات کو کسی سواری کا ملنا محال تھا۔ اس نے ٹیکسی اسٹارٹ کی اور سب کو خدا حافظ کہہ کر اسٹینڈ سے باہر آ گیا اور اپنے گھر کی طرف جانے والی سڑک پر ٹیکسی موڑ لی۔ وہ آج بہت خوش تھا کیونکہ آج اس کو بہت سواریاں ملی تھیں۔ وہ یہ نہ جانتا تھا کہ یہ رات اس کی زندگی کی آخری رات تھی۔ رات بہت سرد تھی اور سڑک بالکل سنسان۔ اس زمانے میں اسٹریٹ لائٹس بھی نہ تھیں، بس جہاں جہاں تک ٹیکسی کی لائٹس جا رہی تھیں وہاں تک نظر آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ ہر جگہ اندھیرا اور سناٹا تھا۔ اتنی تاریک اور سرد رات قربان علی نے آج تک نہ دیکھی تھی۔ درختوں پر موجود پرندے تک خاموش تھے۔ ٹھنڈ کو قابو کرنے کے لیے قربان علی نے سگریٹ سلگا لی اور لمبے لمبے کش بھرنے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے ماحول کی وحشت کو کم کرنے کے لیے ایک گانا گانا شروع کر دیا۔ اس کو گانا گاتے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کو لگا کہ جیسے ٹیکسی کی پچھلی سیٹ سے گانے کی دھن کے ساتھ ساتھ چٹکی بجانے کی آواز آ رہی ہے۔ جب اس نے بیک مرر سے پچھلی سیٹ کو دیکھا تو وہ بالکل خالی تھی اور اب چٹکی کی آواز بھی بند ہو گئی تھی۔ قربان علی نے سوچا کہ شاید مجھ پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، اس لیے میرا دماغی کھیل کھیل رہا ہے۔ چنانچہ اس نے بے فکر ہو کر دوبارہ ٹیکسی اسٹارٹ کی اور گانا گانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے دوبارہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پچھلی سیٹ سے چٹکی بجانے کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے دوبارہ بیک منٹ سے جب پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ اس دفعہ وہ تھوڑا گھبرا گیا۔ اس نے اب ٹیکسی کی رفتار تھوڑی تیز کر دی اور پھر سے ذرا اونچی آواز میں گانا شروع کر دیا۔
تھوڑی دیر بعد اس کو وہی دوبارہ چٹکی بجانے کی آواز آئی، اور وہ اتنی واضح تھی کہ یہ اس کا وہم ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے گانا بند کر دیا اور ابھی پیچھے دیکھنے ہی والا تھا کہ اس کو ایک عورت کی آواز آئی جس نے کہا کہ بہت اچھا گاتے ہو، رک کیوں گئے، اور گاؤ نا۔ یہ آواز سن کر قربان علی کی حالت خراب ہو گئی۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پچھلی سیٹ پر ایک عورت دلہن کا لباس پہنے بیٹھی تھی۔ اس نے پورے چہرے پہ گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا اور صرف اس کا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ قربان علی نے دیکھا کہ اس عورت کے ہونٹ بالکل سرخ ہیں اور اس کے دانت ایسے چمک رہے ہیں گویا بادلوں میں سے چاند چمک رہا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر قربان علی کے پسینے چھوٹ گئے اور اس پر اتنی شدید دہشت طاری ہوئی کہ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ٹیکسی سٹارٹ کر کے فل سپیڈ پہ چھوڑ دی۔ اس نے پورا ایکسیلیٹر دبا دیا، لیکن اس نے یہ محسوس کیا کہ ٹیکسی کی رفتار تیز ہونے کے بجائے ہلکی ہو رہی ہے۔ اس نے سائیڈ مرر سے پیچھے دیکھا تو یہ دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے کہ اس عورت نے اپنی دونوں ٹانگیں گاڑی کے دروازے سے باہر نکالی ہوئی تھیں اور وہ ٹانگیں انتہائی لمبی ہو گئی تھیں، اور اس کی ٹانگوں کے زمین پر گھسٹنے سے ٹیکسی پوری رفتار سے نہیں چل پا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تو قربان علی کی خوف کے مارے بری حالت ہو گئی۔ اس کا پسینہ بری طرح بہہ رہا تھا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا مگر اس کو لگا کہ کوئی اس کی گردن دبا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے کانوں میں اس عورت کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ قربان علی کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اگلی صبح جب قربان علی ٹیکسی سٹینڈ پر نہ پہنچا تو اس کے ساتھیوں کو تشویش ہوئی، کیونکہ قربان علی بہت ہی کم چھٹی کرتا تھا۔ انہوں نے اس کے گھر رابطہ کیا تو وہاں سے پتہ چلا کہ وہ تو رات کو گھر ہی نہ آیا تھا۔ یہ سن کر ان کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ سو اس کی تلاش شروع ہوئی اور اسٹینڈ سے کافی دور قربان علی کی لاش اس کی ٹیکسی میں اکڑی ہوئی ملی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے پتہ چلا کہ اس کی موت کسی انجان چیز کی دہشت سے حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث واقع ہوئی تھی۔ دوسرا واقعہ کراچی کے ایک نوآباد علاقے کے فلیٹس کا واقعہ ہے۔ یہ فلیٹس انتہائی مشہور پروجیکٹ ہے کیونکہ یہاں مختلف کیٹیگری کے فلیٹس ہیں، لہٰذا ہر حیثیت کے لوگ یہاں آباد ہیں۔ میری خالہ جو کہ اب کینیڈا میں رہائش پذیر ہے، اب سے تقریباً 16-17 سال پہلے ان فلیٹس میں کچھ عرصے کے لیے شفٹ ہوئی تھیں۔ ان کا فلیٹ دوسری منزل کا روڈ فیسنگ فلیٹ تھا اور مکانیت بھی مناسب تھی۔ خالہ کے شوہر اور 2 بیٹیاں ان کے ہمراہ تھیں۔
بیٹیاں بالترتیب 8-9 سال کی تھیں۔ اس گھر میں شفٹ ہوتے ہی ان کے ساتھ کچھ عجیب و غریب سے معاملات ہونے لگے۔ کبھی سائے نظر آتے، کبھی چیزیں ان کی جگہ سے ادھر ادھر ہوئی ملتی تھیں۔ ایسے ہی ان کی بیٹیوں کو یکے بعد دیگرے ٹائیفائڈ ہو گیا۔ بچیوں کی طبیعت سنبھلتے سنبھلتے کافی دن ہو گئے۔ اکثر بچیاں خالہ کو کچھ نظر آنے کا بتاتی تھیں، کبھی کوئی سایہ، کبھی کوئی اور چیز، مگر خالہ اسے وہم سمجھ کر ٹال دیتی تھیں۔ ان کے والد یعنی میرے نانا مرحوم اس وقت حیات تھے، اور ان کے دوستوں میں ایک دوست میجر ذکی کے نام کے تھے، جو کہ اب وفات پا چکے ہیں۔ نانا اکثر بتاتے تھے کہ میجر صاحب کے قبضے میں جنات ہیں اور وہ روحانی علاج کے ماہر بھی تھے۔ کوئی معاوضہ لیے بغیر دوسروں کا روحانی علاج کرتے تھے۔ انہوں نے خالہ کی بچیوں کے لیے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کچھ قرآنی آیات وغیرہ پڑھنے کے لیے کہا اور دم کیا ہوا پانی دیا تاکہ اس سے ان کی طبیعت میں بہتری آ سکے۔ اس علاج سے بچیاں بہتری کی طرف آنے لگیں۔ چھوٹی بیٹی ذرا زیادہ کمزور تھی، بڑی بچی تو صحت پکڑتی گئی، مگر چھوٹی ابھی روبہ صحت تھی۔ اس گھر میں لائٹ بہت جاتی تھی۔ ایک دفعہ لائٹ گئی ہوئی تھی اور بچیاں آپس میں کھیل کود کر رہی تھیں۔ اچانک وہ ڈر کر اپنے امی ابو کے کمرے میں آ گئیں۔ ان کے پوچھنے پر یہ بتایا کہ وہاں پر کوئی کبڑی عورت نظر آئی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں اندر مڑے ہوئے ہیں اور وہ اچھل اچھل کے کچن میں گئی ہے۔ یہ سن کر دونوں ماں باپ ہنسنے لگے اور ان کو کہا کہ کچھ نہیں ہے، باہر سے کوئی سایہ وغیرہ پڑ گیا ہوگا۔ تھوڑی دیر میں لائٹ آ گئی اور بات آئی گئی ہو گئی۔ اب اکثر بچیاں اس کھبی کے بارے میں بتاتی تھیں، مگر بڑے ان کا وہم سمجھ کر ٹال دیتے تھے۔ اب کبھی کبھار ہونے والے واقعات جلد جلد ہونے لگے۔ کبھی کوئی کھانے کی چیز غائب، کبھی کوئی اور کام کی چیز غائب۔ اب خالہ نے نانا مرحوم کے دوست سے رابطے کا فیصلہ کیا۔ وہ نانا کے ساتھ ان کے دوست کے گھر پہنچ گئیں۔ میجر صاحب نے ساری بات سن کر ان سے تھوڑا وقت مانگا اور اپنے علم کے ذریعے بتایا کہ اس فلیٹ کو جتنی جلد ہو سکے چھوڑ دیا جائے۔ اصل بات بتانے سے گریز کیا، مگر گھر چھوڑنے پر اصرار کیا۔ خالہ خالوں نے جلد سے جلد گھر بدلنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ آخرکار جب گھر بدل لیا گیا اور کچھ عرصے بعد خالہ نے نانا مرحوم سے اصل بات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس فلیٹ کے نیچے موجود دکان کے فرش کے اندر ایک عورت کی قبر ہے۔ وہ کسی وبائی مرض میں مبتلا ہو گئی تھی، اس کے ہاتھ پیر اندر اکڑ گئے تھے اور وہ کبڑی ہو گئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اسے کسی علاج کے بجائے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ فلیٹس تعمیر نہیں ہوئے تھے اور کچے پکے مکانات اور خالی پلاٹس تھے۔ لوگوں کے خوف سے کہ وہ وبائی مرض کا سن کر اس گھر سے نہ نکال دیے جائیں، اس عورت کو کمرے میں بند کر دیا تھا اور کچھ ہی عرصے بعد وہ وہیں بند رہ کر مر گئی۔
اسے خاموشی سے اسی کمرے کے فرش میں دفنا دیا گیا۔ اب اس جگہ وہ دکان اور اس کے اوپر فلیٹس بن گئے ہیں۔ اب اس جگہ اس عورت کی روح نظر آتی ہے۔ وہ مرض کی وجہ سے کبڑی ہو گئی تھی، اس لیے لوگ اسے کھبی کہہ کر یاد کرتے ہیں۔